اثر پڑھ کر روزانہ کی سیر کی بجائے آج میں بازار کا رخ کرتا ہوں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان سونا نہیں چاہیے۔ معلوم نہیں یہ محض نصیحت ہے یا اس مفہوم کی کوئی روایت بھی ہے، لیکن ایک بات اس سے بھی آگے کی ہے، اور وہ یہ کہ عصر اور مغرب کے درمیان نہ صرف یہ کہ سونا نہیں چاہیے، گھر کے اندر بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ وقت باہر نکلنے کا ہے، سیر کرنے کا ہے یا پھر ورزش کرنے کا۔ اگر سیر اور ورزش بھی نہیں کرنی تو نزدیک ترین پارک میں جا کر کسی بینچ پر ہی بیٹھ جائیے، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیے۔ اس سے بھی دماغ کی تھکن دور ہوگی، تازگی کا احساس ہوگا۔ محبوب خزاں نے کہا تھا، خزاں کبھی تو کہو ایک اس طرح کی غزل کہ جیسے راہ میں بچے خوشی سے کھیلتے ہیں۔ کسی ہرے بھرے باغ میں پھولوں کو دیکھنا، پرندوں کی چہچہاہٹ سننا، شام کے وقت ڈاروں کی صورت میں سینکڑوں طیور کو واپس آتے ہوئے دیکھنا، فضا میں بادلوں کی طرح طرح کی شکلیں بنتے ہوئے دیکھنا، دریا کے کنارے بیٹھ کر بہتے پانی کی روانی سے لطف اندوز ہونا، یہ سب مناظر اچھے لگتے ہیں، مگر جو مزہ بچوں کو دوڑتے بھاگتے اور کھیلتے ہوئے دیکھ کر آتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ عصر اور مغرب کے درمیان گھر میں نہ رہوں۔ آج بھی گھر سے نکل پڑتا ہوں، سیرگاہ کی جانب جانے کی بجائے بازار کا رخ کرتا ہوں۔ کچھ کام بھی ہو جائیں اور پیدل بھی چل لیا جائے تو یہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے۔ یہ وفاقی دارالحکومت کا سب سے پرانا اور مشہور بازار ہے۔ ایک مخصوص قربت کی وجہ سے بھی یہ معروف ہے۔ ایک جائے نماز درکار ہے جو بہت چھوٹے سائز کی ہو، تقریباً 2 فٹ لمبی اور 15-16 فٹ چوڑی۔ اسے سامنے بچھا کر کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب تو بہت سے لوگ اس سائز کی جائے نماز مساجد میں لانے لگے ہیں۔ حیرت ہے، لوگوں نے اپنے گھروں سے قالین اٹھا کر ماربل اور ٹائلیں لگا لیں، مگر خدا کے گھروں میں وہی قالینی صفیں بچھی ہوئی ہیں۔ مدتوں صفائی نہیں ہوتی، گیلے پاؤں رکھنے کی وجہ سے مرطوب رہتی ہیں اور جراثیموں کی فیکٹریاں بن جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ان میں سے ناخوشگوار بو الگ آنے لگتی ہیں۔ وہ زمانہ زیادہ صاف ستھرا تھا جب مساجد میں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائیاں بچھائی جاتی تھیں۔ ان کی زندگی مختصر ہوتی تھی، جلد نہیں آ جاتی تھیں۔ تب مساجد کے صحن بھی ہوتے تھے۔ گرمیوں میں صبح، مغرب اور عشاء کی نمازیں اور جاڑوں میں ظہر اور عصر کی نمازیں صحن میں ادا کی جاتی تھیں۔ یوں چٹائیوں کو ہوا بھی لگتی تھی اور دھوپ بھی۔ ترقی کی جتنی منازل زیادہ طے ہو رہی ہیں، ان الانسان لفی خسر کے اسرار بھی ایک کے بعد ایک کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ جس آبادی میں فقیر کا ٹھکانہ ہے وہاں مسجدوں کے صحن ہی نہیں، بس چھت ہی چھت ہیں۔ چند دکانوں سے جائے نماز کا پوچھتا ہوں، لوگ رہنمائی کرتے ہیں کہ فلاں گلی میں فلاں دکان ہے جہاں گوہر مقصود پایا جائے گا۔ وہاں پہنچتا ہوں، ایک صاحب وہاں تشریف فرما ہیں، دکان کے باہر برآمدے میں جائے نمازوں کے انبار لگے ہیں۔ عرض کرتا ہوں چھوٹی سائز کی جائے نماز درکار ہے۔ شدید بیداری کے عالم میں کہتے ہیں، ہمارے پاس چھوٹے سائز کی جائے نماز کوئی نہیں۔ سن کر باہر نکلتے نکلتے غیر ارادی طور پر انبار کو دیکھنے لگتا ہوں۔ کچھ جائے نمازوں کو نیچے سے کھینچ کر نکالتا ہوں، اچانک ہاتھ میں چھوٹے سائز کی جائے نماز آ جاتی ہیں۔ ان صاحب کو دکھاتا ہوں، وہ خاموش رہتے ہیں۔ اب میری ہمت بڑھ جاتی ہے، میں تقریباً ساری ہی جائے نمازیں الٹ پلٹ دیتا ہوں۔ تعجب ہے کہ بظاہر سخت مردم بیزار ہونے کے باوجود وہ میری اس دست درازی پر معترض نہیں ہوتے۔ اپنی پسند کی 2 جائے نمازیں ان سے خریدتا ہوں تو نامی گرامی منہ پھٹ۔ جب وہ بقایا رقم دے چکتے ہیں تو ان سے مخاطب ہوتا ہوں، حاجی صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں، بس کبھی کبھی مسکرا دیا کیجیے۔ ان کی پیشانی پر شکنوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مگر بھلا ہو ان کا، کہتے کچھ نہیں۔ میں اندازہ لگاتا ہوں کہ شاید اس وقت ان کا ملازم موجود نہیں اور وہ خود براہ راست گاہکوں کو منہ لگانے کے عادی نہیں ہیں۔ واپس مڑتا ہوں، بازار کی گلیاں، برآمدے، دکانیں خلق خدا سے چھلک رہی ہیں۔ بوڑھے، بچے، جوان، پتلون پوش، شلوار قمیضوں میں ملبوس ہر قسم کے لوگ آ جا رہے ہیں۔ برقع پوش خواتین، ماڈرن لڑکیاں، بے فکر نوجوان، سگریٹ پیتے ہوئے لڑکوں کے گروپ، آوازیں لگاتے ریڑھی بان، زندگی اپنے تمام رنگوں کے ساتھ جلوہ گر ہے، تیز، پھیکے اور مدھم رنگوں کے ساتھ۔ یہ اور بات کہ کچھ لوگ شیشے کے گھروں میں محصور ہیں اور زندگی کے ان اصل رنگوں سے محروم ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کلر بلائنڈ ہیں اور زندگی کے ان اصل رنگوں کو دیکھنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں۔ چلتا جاتا ہوں، اچانک کانوں میں ایک عورت کی اونچی آواز آتی ہے۔ سامنے کچھ لوگ ایک جگہ اکٹھے کھڑے ہیں۔ دکاندار بھی دکانوں سے باہر نکل آئے۔ ادھیڑ عمر کی ایک گداگر عورت چیخ رہی ہے اور بے تحاشا گالیاں دے رہی ہے۔
اس کی 3 لڑکیوں کو جو اسی بازار میں بھیک مانگ رہی تھیں پولیس اٹھا کر لے گئی ہیں۔ اب وہ اس پولیس والے کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہے، پولیس کو مسلسل بے نقط سنا رہی ہیں۔ میں ساتھ کھڑے ایک دکاندار سے کہتا ہوں کہ اگر بھکاریوں کو پولیس اٹھا کر لے جا رہی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ دکاندار سیانا آدمی ہے، کہتا ہے اگر پولیس بھکاریوں کو لے جا کر کسی کام دھندے پر لگا دے تاکہ انہیں بھیک نہ مانگنی پڑے تو اچھی بات ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ بھکاریوں کو پکڑتے ہیں، پھر ان کی کمائی سے ایک حصہ لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر وفاقی دارالحکومت کا یہ حال ہے تو دوسرے شہروں اور قصبوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا۔ اب میں اب میں بازار کے آخری کنارے پر پہنچ گیا ہوں۔ یہاں ہر طرف موبائل فونوں کی دکانیں ہیں۔ آپ پارا بازار کے اس سرے پر کبھی کامران ریستوران ہوا کرتا تھا۔ ہم نے کتنی بار یہاں چائے پی ہوگی اور کھانا کھایا ہوگا۔ نام ریستوران کا اب بھی لکھا ہے مگر خود ریسٹورنٹ کا کوئی وجود نہیں۔ اب یہاں بینک ہیں۔ میری نظر اس عمارت کے بیرونی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے پر پڑتی ہے اور وہیں ٹھہر جاتی ہے۔ وہ 70 اور 80 کے درمیان ہوگا۔ اس نے زمین پر سٹال لگایا ہوا ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں۔ ڈھیلی اینک اس کی ناک پر ٹھہرتی نہیں، سر پر پرانا سر رومال باندھے ہوئے ہے۔ نام پوچھتا ہوں اور یہ بھی کہ کیا اس کے بیٹے اس کا خیال نہیں رکھتے اور وہ اس عمر میں کام کیوں کر رہا ہے، وہ بھی زمین پر بیٹھ کر۔ وہ خالص پوٹوہاری زبان میں جواب دیتا ہے، ایک ہی بیٹا ہے جو کسی ٹھیکیدار کے پاس کام کرتا ہے۔ بیٹے کا اپنا بال بچہ بھی ہے۔ کچھ مہینوں سے بجلی کا بل اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بوڑھے کا سٹال کیا ہے، زمین پر چادر بچھی ہوئی ہے جس پر ٹافیوں اور کینڈی کے کچھ پیکٹ رکھے ہوئے ہیں، چاول کے کچھ مرونڈے پڑے ہیں۔ میں اسے کچھ خریداری کرتا ہوں تاکہ اس کی بکری ہو جائے، مگر سوچتا ہوں ریاست کہاں ہے۔ یہ بوڑھا اگر کینیڈا یا سویڈن یا کسی اور کافر ملک میں ہوتا تو ریاست اسے گھر بٹھا کر کھلاتی، مگر یہ تو ایک اسلامی ملک کا شہری ہے، کٹر اسلامی ملک کا۔